آج ہم ایک ایسے کاروباری عمل کی بات کریں گے جو ہے تو بہت عام، لیکن اکثر اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پرچیز ریٹرنز، یعنی خریداری کی واپسیوں کی۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک معمولی سی چیز واپس کرنا کاروبار کے لیے کتنا بڑا رسک بن سکتا ہے؟ سننے میں تو یہ بڑا سیدھا سا کام لگتا ہے نا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے اس روزمرہ کے کام کے پیچھے ایسے خطرات چھپے ہو سکتے ہیں جو کسی بھی کمپنی کو بہت بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ اصل خطرات، اور یہ صرف غلطیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک کمزور سسٹم سیدھا سیدھا فراڈ کو دعوت دیتا ہے، جیسے فرضی ریٹرنز بنا کر کیش نکالنا یا چوری کا سامان واپس کر دینا۔ یہاں لکھا ہر ایک پوائنٹ ایک بڑا فائنینشیل ٹائم بم ہو سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم ایک منظم طریقے سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم چھپے ہوئے خطروں کو دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ صحیح اجازت اور دستاویزات سے اپنا دفاع کیسے مضبوط کریں۔ اس کے بعد ذمہ داریوں کو الگ الگ کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ سمجھیں گے، اور آخر میں تصدیق کے عمل سے سب کچھ محفوظ کیسے کیا جاتا ہے اس پر بات ہوگی۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر خریداری کی واپسیوں کے لیے اتنی احتیاط اور اہتمام کی ضرورت کیوں ہے۔ دیکھیں، سامان واپس ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ کبھی سامان خراب نکلتا ہے، کبھی کوالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ اتنا عام ہے، کمپنیاں اکثر اس معاملے میں سست پڑ جاتی ہیں، اور بس یہی سستی ان خطروں کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی تھی۔ تو اب آتے ہیں حل کی طرف۔ ایک مضبوط دفاعی نظام کی بنیاد اصل میں دو چیزوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا، سرکاری منظوری، اور دوسرا ایک ایسی پیپر ٹریل جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ چلیں اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ واپسی کے عمل کا ایک جائزہ ہے۔ سامان پہچاننے سے لے کر ریکارڈز اپڈیٹ کرنے تک ہر قدم میں ایک ممکنہ خطرہ چھپا ہوا ہے، اسی لیے ہر مرحلے پر کنٹرول ضروری ہے۔ لیکن ان سب میں ایک دستاویز ایسی ہے جو اس پورے عمل کی جان ہے، اور وہ اہم دستاویز ہے ڈیبٹ میمو۔ اس کو واپسی کی سرکاری پرچی سمجھ لیں۔ یہ وہ کاغذ ہے جو باقاعدہ طور پر کہتا ہے ہم نے یہ سامان واپس بھیج دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کی رقم ہمیں کریڈٹ کر دیں گے۔ اس کے بغیر دعوے کا کوئی سرکاری ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک ڈیبٹ میمو کو مؤثر کیا چیز بناتی ہے؟ یہ خصوصیات۔ عددی ترتیب کا مطلب ہے کہ آپ ہر ایک کو ٹریک کر سکتے ہیں، کوئی بیچ میں سے غائب نہیں ہو سکتا۔ مینجمنٹ سے منظوری لینا اور اصل انوائس کا حوالہ دینا یہ یقینی بناتا ہے کہ ہر واپسی جائز ہے اور ہوا میں نہیں ہو رہی۔ یہ سلائیڈ اجازت اور دستاویزات کے بنیادی اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، ہر کنٹرول ایک خاص رسک کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اس طرح ہم کمزوریوں کو ایک ایک کر کے منظم طریقے سے ختم کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک ٹھوس پیپر ٹریل ہے، لیکن کیا ہوگا اگر ایک ہی شخص اس پوری کارروائی کو کنٹرول کر رہا ہو؟ یہ ہمیں اگلے اور بہت اہم کنٹرول کے تصور کی طرف لے جاتا ہے، ذمہ داریوں کی علیحدگی۔ یہ اندرونی کنٹرول کا سنہری اصول ہے۔ جب یہ تینوں کام، اجازت، تحویل مطلب سامان اپنے پاس رکھنا، اور ریکارڈنگ الگ الگ لوگوں کے پاس ہوں، تو کسی ایک شخص کے لیے فراڈ کرنا اور پھر اسے چھپانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں فرق زمین آسمان کا ہے۔ پہلے منظرنامے میں ایک ہی شخص کے پاس پوری سلطنت کی چابیاں ہیں۔ وہ ایک جھوٹا ریٹرن بنا سکتا ہے، خود ہی منظور کر سکتا ہے، اور پھر کتابوں میں اپنے نشان بھی مٹا سکتا ہے۔ دوسرے یعنی محفوظ ماڈل میں وہی جرم کرنے کے لیے 3 مختلف لوگوں کی سازش ضروری ہوگی، جس سے فراڈ کے امکانات بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کنٹرول کے آخری 2 حصوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک اثاثوں کو محفوظ کرنا اور دوسرا کام کو دوبارہ سے چیک کرنا، یعنی آزادانہ تصدیق۔ حفاظت صرف جسمانی نہیں ہوتی، یہ بہت اہم بات ہے۔ گودام میں تالے تو اہم ہیں ہی، وہ انوینٹری کو بچاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضبوط پاس ورڈز اور رسائی کی حدود مالیاتی ریکارڈز کو ڈیجیٹل ڈکیتی سے بچاتے ہیں۔ دونوں ہی انتہائی ضروری ہیں۔ یہ احتساب کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ آزادانہ جانچ کا سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی تیسرا غیر جانبدار شخص آ کر کام کو چیک کرے۔ یہ ایک نئی نظر سے یہ یقینی بنانا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، چاہے وہ دستاویزات کو ملا کر ہو یا سٹاک کی گنتی کر کے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا کام جیسے شپنگ لاگز کو ڈیبٹ میموز سے ملانا فوراً فرضی واپسیوں کو پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سٹاک کی گنتی چوری کو سامنے لے آتی ہے۔
ان میں سے ہر جانچ ایک حفاظتی جال کی طرح ہے جو ایسی غلطیوں اور فراڈ کو پکڑتا ہے جو شاید پہلے نظر نہ آئے۔ تو ان تمام کنٹرولز کو آخر لاگو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چلیں اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس مضبوط کنٹرول سسٹم کے فائدوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آخر میں یہ صرف قوانین اور طریقہ کار کے بارے میں نہیں ہے، یہ کاروبار کی صحت اور اس کی ساخت کو بچانے کے بارے میں ہے۔ مضبوط کنٹرولز اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں، درست رپورٹنگ کو یقینی بناتے ہیں اور شرکاء کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بناتے ہیں۔ اور ہم اس سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا نظام ایک مضبوط حفاظتی جال کی طرح کام کرتا ہے، لیکن کنٹرول کے بغیر یہ ایک ایسا جال بن جاتا ہے جس میں اتنے بڑے سوراخ ہوں کہ قیمتی اثاثے آسانی سے نکل کر غائب ہو سکتے ہیں۔